اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا چاہیے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اب یہ ہے کہ جب مصیبت آ گئی، تقدیر کا حصہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ تقدیر ہے، تو اب مصیبت یہ ہلکی کیسے ہو، کیونکہ اس نے جانا تو اپنے وقت پر ہے۔ اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، محصور ہیں، یہ بلا وبا جائے گی تو گھروں سے نکلیں گے نا، یہ قید ختم ہوگی، تو اب یہ جو اندر رہنے کی یا کام نہ ہونے کی یا ذریعہ آمدنی نہ ہونے کی کوئی مشکل ہے یا مصیبت ہے، یہ جائے گی تو اپنے وقت پر، اور ہلکی بھی اپنے وقت پر ہوگی۔ تو ابن القیم نے زاد المعاد میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا، کیونکہ اگر انسان اس میں غور کرے گا تو اس میں کئی فائدے بھی نظر آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر گھروں میں رہنے کے کئی فائدے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ ان کو ٹائم دینے کا، ان کو فوکس کرنے کا موقع مل گیا، نمازوں میں یکسوئی آ گئی، ٹھہراؤ آ گیا، اپنے ان دور پار رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا جو ضرورت مند ہو سکتے ہیں۔ یعنی کئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان اس تیز رفتار زندگی میں جو بھولے ہوئے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولوشن ختم ہوتی جا رہی ہے، جب گاڑیاں ہی کم چلتی ہیں، بہت سی مشینیں بند ہیں، فیکٹریز بند ہیں، تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں اور مخلوقات کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ نمبر 3، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ گھبراہٹ سے واویلا کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی۔ نمبر 4، صبر اور ثواب سے محروم نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ نمبر 5، صبر اور اجر کی امید رکھے، یعنی یہ جان لے کہ بے صبری رب کو ناراض کرے گی اور شیطان کو خوش کرے گی، اور اجر کو ضائع کرے گی اور اس کے نفس کو کمزور کرے گی۔ نمبر 6، یہ کہ جب تک مصیبت باقی رہے صبر سے لذت محسوس کریں، اندر ہی اندر چپ کے اپنے رب کو پکارتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر مصیبت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ پھر 8ویں بات یہ کہ مصیبت کو ناپسند نہ کریں، کیونکہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اسی میں انسان کی نجات ہوتی ہے۔ فضل بن سہل کہتے ہیں کہ بیماریوں میں نعمتیں ہیں، کسی عقل مند کو ان سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے، پس یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور صبر کے ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں اور غفلت سے جگاتی ہیں۔ آیت میں آتا ہے ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، محافظ ہے، مددگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مولا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا،